روزہ کی تعریف۔ لفظ صیام کے لغوی معنی کسی امر سے باز رہنا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بولنے یا کھانے سے باز رہے اور بولنا یا کھانا چھوڑ دے تو اسے لغت میں صائم کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن حکیم میں انی نذرت للرحمن صوما، یعنی میں نے اللہ سے صوم کی منت مانی ہے، یعنی خاموش رہوں گا اور کلام نہ کروں گا۔ اس لفظ کے معنی ہے اصطلاح شرع میں دن بھر کے لیے روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہنا۔ دن کی میعاد صبح صادق کے ظاہر ہونے سے آفتاب کے غروب ہو جانے تک ہے۔ روزہ کی یہ تعریف حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن مالکی اور شافعیہ نے اس میں نیت کے ساتھ کی قید بڑھا دی ہے۔ بات یہ ہے کہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک نیت روزے کے ارکان میں نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کی تعریف کا جزو نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرط یعنی رکن نہیں ہوتی بلکہ ایک لازمی امر ہوتا ہے۔ پس اگر روزے کی نیت نہیں کی گئی تو روزہ بالاتفاق باطل ہوگا۔ روزے کی اقسام۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اس امر میں متفق ہیں کہ روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک فرض روزہ، یہ تو رمضان کے مہینے کا روزہ ہے، خواہ ادا ہو یا قضا۔ اس طرح کفارہ اور نذر کے روزے بھی فرض ہیں۔ دوسری قسم مسنون روزہ، تیسری حرام روزہ، چوتھی مکروہ روزہ۔ حنفیہ کے نزدیک روزے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حنفیہ کی آراء نذری روزوں کے بارے میں باہم مختلف ہیں۔ نذر کے روزے معین بھی ہوتے ہیں، مثلا جمعرات کا روزہ، اور غیر معین بھی، مثلا ایک دن یا مہینہ بھر کے روزے کی منت جس میں دن یا مہینے کی تعین نہ کی گئی ہو۔ حنفیہ میں سے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ نذری روزوں کی قضا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ ان کے نزدیک واجب سے مراد سنت مؤکدہ ہے۔ حنفیہ نے نماز نذر کی قضا اور فرض کی قضا کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا کسی نے منت مانی کہ وہ اللہ واسطے 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کا عصر کی نماز کے بعد پڑھنا درست نہیں ہے، بخلاف اس صورت کے جبکہ مثلا کسی کی نماز رہ گئی ہے تو عصر کے بعد اسے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ ادا کرنے کے باب میں واجب کا حکم فرض سے مختلف ہے۔ حنفیہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ نذر کا پورا کرنا فرض ہے، لہٰذا اگر کسی نے معینہ منت مانی کہ کسی خاص دن یا چند روز روزہ رکھے گا، یا یہ منت مانی کہ ایک دن روزہ رکھے گا اور دن متعین نہیں کیا، تو اس نذر کا پورا کرنا فرض ہے۔ لیکن یہ حکم آیت وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اجماع سے ثابت ہوا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اسی رائے کو ترجیح حاصل ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ بھی اس کے قائل ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق حنفیہ کے نزدیک روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ ایک وہ روزہ جو فرض عین ہے، جیسے ماہ رمضان کا روزہ جو ایام معینہ میں رکھا جائے۔ دوسری قسم وہ روزہ جس کی ادائیگی فرض ہے لیکن اس کے لیے وقت متعین نہیں، جیسے قضائے روزہ رمضان جو غیر معینہ وقت میں رکھا جائے، یعنی اگر ماہ رمضان کے تمام یا کچھ روزے رہ گئے تو ان کی قضا کے لیے خاص دن مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح کفارہ کے روزے ہیں کہ وہ بھی غیر معین فرض ہیں۔ تیسری قسم وہ روزے جو معینہ اوقات میں واجب ہیں، جیسے روزوں کی نذر جو عین وقت کے ساتھ کی جائے۔ چوتھی قسم صوم واجب غیر معین، یعنی وہ روزہ جس کا کسی معینہ وقت میں رکھنا واجب نہیں ہے، جیسے نذر مطلق کا روزہ۔ چھٹی قسم مسنون روزہ، پانچویں قسم نفلی روزہ، ساتویں قسم مستحب روزہ، آٹھویں قسم وہ روزہ جو مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح حنفیہ کے نزدیک روزے کی یہ 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ دوسری رائے کے مطابق روزے کی 7 قسمیں ہیں۔ اول فرض معین جس کا وقت مقرر ہے، جیسے رمضان کا روزہ یا نذر معین کا روزہ۔ دوم فرض غیر معین، یعنی وہ روزہ جس کا وقت مقرر نہیں، جیسے روزہ رمضان کی قضا یا نذر غیر معین کا روزہ۔ سوم روزہ واجب یعنی نفلی روزہ جو رکھ لینے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، یعنی کسی نے منت مانی کہ جمعرات کو روزہ رکھے گا اور روزہ رکھ لیا تو اب یہ واجب ہو گیا کہ اسے پورا کیا جائے، یعنی رکھنے سے پہلے واجب نہ تھا، اب اگر اسے توڑا تو گناہ صغیرہ کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ اگر روزہ توڑ لیا ہو تو اس کی قضا واجب ہے۔ اس طرح اعتکاف کی حالت کا روزہ جس کی منت نہ مانی ہو وہ بھی اسی طرح واجب ہے۔ چارم حرام روزہ، پنجم مسنون روزہ، ششم نفلی روزہ اور ہفتم مکروہ روزہ۔